السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ بچوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ سب سے پہلے ہم نے خاص الفاظ کے معنی ڈسکس کیے، اس کے بعد ہم نے ریڈنگ کی، اس پیج کی 94 اور 95 پیج کی ریڈنگ کی، اور ہم نے اس میں کیا دیکھا اور کیا ڈسکس کیا کہ تحریک پاکستان میں جب ہندو خواتین جو ہیں وہ کانگریس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی تو قائد اعظم کو بھی محسوس ہوا کہ مسلمان خواتین کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ان کو بھی مرد کے ساتھ مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے 1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کی صدر لیڈی عبداللہ ہارون تھی، جو 1000 خواتین کے ساتھ شامل ہوئیں۔ اس کے بعد قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جنان، انہوں نے گھر گھر جا کر تحریک پاکستان چلائی اور انہیں مادر ملت یعنی قوم کا خطاب ملا۔ اس کے بعد بیگم محمد علی جوہر نے جب لکھنؤ میں اجلاس کی صدارت کی تو مسلم لیگ شعبہ خواتین کا قیام عمل میں آیا، جس کی صدارت بیگم محمد علی کو سونپی گئی، اور اس کے بعد پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان تھے، ان کی اہلیہ محترمہ، انہوں نے بلا معاوضہ بغیر کسی معاوضے کے لیاقت علی خان کی سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ تو آئیے اب ہم آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ بیگم جہاں آرا، شاہ نواز اور گیتی آرا، بشیر احمد مشہور مسلم لیگی رہنما، سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے تحریک آزادی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلمان خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔ اب دیکھیں یہ جو تھیں سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں بیگم جہاں آرا، شاہ نواز اور گیتی آرا، انہوں نے تحریک آزادی میں نمایاں خدمات سر انجام دی تھی، اور بیگم جہاں آرا نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلمان خواتین کی نمائندگی بھی کی تھی، اور وہ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا تھا۔ پنجاب سے جن خواتین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا ان میں لیڈی مراتب علی، فاطمہ بیگم، بیگم اقبال حسین، بیگم سلمہ تصدق، بیگم شائستہ کرام اللہ، بیگم وقار النساء نون، بیگم نواب محمد اسماعیل اور نور الصباح بیگم کے نام شامل ہیں۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی نصرت خانم لیڈی عبداللہ ہارون نے بھی خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ تحریک خلافت کی زبردست حامی تھیں۔ 1938 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی خواتین کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا۔ انہیں سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کا صدر بھی منتخب کیا گیا۔ کراچی میں واقع ان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ سندھ سے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی دیگر خواتین میں لیڈی صغریٰ ہدایت اللہ بیگم، خیر النساء شبان اور فاطمہ شیخ کے نام نمایاں ہیں۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات انجام دیں وہ سنہرے حروف یعنی اچھے الفاظ میں پڑھنے کے لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ ان کی کوششوں کی بدولت عام آدمی کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے۔ مسلمان خواتین نے جس جوش اور جذبے سے اس تحریک میں حصہ لیا اور بہادری کی جو داستانیں رقم کرنا، یادیں چھوڑنا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں صغریٰ بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور یہاں مسلم لیگی پرچم لہرا دیا۔ بچوں یہ دیکھیں کہ یہ ان مسلم خواتین کا جوش اور جذبہ تھا کہ وہ سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور اس نے مسلم لیگی، اس نے مطلب کہ اسے ڈر محسوس نہیں ہوا، اسے خوف محسوس نہیں ہوا، اور اس نے سیکریٹریٹ کے گیٹ پہ چڑھ کے مسلم لیگی پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد ایک تحریک چلائی گئی سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں بیگم شاہ نواز اور فاطمہ بیگم، بیگم کاکا خیل، مس حسن آرا، حفیظ اللہ اور بہت سی دیگر خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں، ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں پابند سلاسل یعنی قید کر دیا گیا، مگر کوئی رکاوٹ ان کے جذبہ آزادی کو کم نہ کر سکی۔ پشاور میں مسلمان خواتین ریلوے پل پر احتجاج کر رہی تھیں۔ ریل گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی، بہت سی خواتین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور پل سے نیچے گر گئیں۔ یہ خواتین شدید زخمی ہوئیں مگر ان کے جذبوں میں کسی طرح کی کمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس تحریک کے دوران مسلم خواتین فنڈ جمع کرنے کے لیے گھر گھر گئیں۔ انہوں نے مردوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں آزادی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کیا۔ ان خواتین نے جلسے کیے، جلوس نکالے، احتجاج کیے، غرض آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ہم ان سرفروش خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔
بچوں آئیے اب ہم مندرجہ ذیل مختصر جوابات تحریر کریں. ہم سوال جواب ڈسکس کرتے ہیں. پہلا سوال تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان میں سب سے پیش تھیں اور مسلمان خواتین ان کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہی تھیں. محترمہ فاطمہ جناح کی انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے انہیں مادر ملت کی یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا. رانا لیاقت علی خان کون تھی؟ اب آپ کو جیسے کہ جانتے ہیں، آپ نے سبق میں پڑھا ہے، رانا لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی بیگم تھی، اہلیہ تھی اور ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی. رانا لیاقت علی خان نے تنخواہ پر سیکرٹری کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ بچوں آپ جانتے ہیں، ہم ریڈنگ کر چکے ہیں، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی اور اس میں اتنی سخت نہ تھی کہ وہ لیاقت علی خان کو سیکرٹری مہیا کر سکیں اور اس کی تنخواہ ادا کر سکیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے نا سیکرٹری مہیا نہیں کیا. تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں خواتین کو کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا؟ جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ یہ تحریک آزادی میں حصے لینے والی خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں، ان پر آنسو گیس پھینکا گیا اور انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا. اب آگے ان کے MCQs کو ڈسکس کرتے ہیں. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان خواتین اپنے گھروں میں رہیں، آزادی کی جد و جہد میں شریک ہو جائیں، گھر کے کام کاج کریں، سیاست سے دور رہیں. کیا خواہش تھی قائد اعظم کی کہ مسلمان خواتین آزادی کی جد و جہد میں شریک ہو جائیں؟ محترمہ فاطمہ جناح کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ مادر امت، مادر قوم، مادر وطن، مادر ملت. محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کہا جاتا ہے. قواعد کی روح سے مادر ملت کیا ہے؟ خطاب، کنیت، لقب یا عرف؟ مادر ملت ایسا لفظ ہے جو کہ ان کو ان کی خدمات کے طور پہ حکومت کی طرف سے ملا تھا، یہ لقب ہے. 1938 میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، لکھنؤ میں، پٹنہ میں، لاہور میں، کراچی میں. آپ نے دیکھا کہ 1938 میں پٹنہ میں مسلم لیگ کا پہلا اجلاس ہوا تھا. قرارداد لاہور کی تائید کرنے والی واحد خاتون رہنما کون تھیں؟ رانا لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، بیگم محمد علی جوہر، بیگم جہاں آرا شاہ نواز. بیگم محمد علی جوہر. لیڈی عبداللہ ہارون کا تعلق کہاں سے تھا؟ پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے یا کشمیر سے؟ لیڈی عبداللہ ہارون کا تعلق سندھ سے تھا. فاطمہ بیگم کے جاری کیے گئے اخبار کا نام کیا تھا؟ پیسہ، قانون، جنون یا خاتون. تینوں گول میز کانفرنسوں میں شریک ہونے والی خاتون رہنما کون تھیں؟ بیگم جہاں آرا شاہ نواز، گیتی آرا بشیر احمد، بیگم شائستہ کرام اللہ، بیگم وقار النساء نون. یہ تھی بیگم جہاں آرا شاہ نواز. گلڈ ہال کہاں واقع ہے؟ انگلستان میں، ایران میں، جاپان میں یا افغانستان میں؟ کہاں واقع ہے؟ انگلستان میں. تو بچوں آج ہم نے اپنے سبق تھا ہمارا تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے مختصر سوال جواب اور MCQs کو.